IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا. پاکستان کے لیے 1.40 ارب کی منظوری دی جائے گی. مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے خوشخبری سنا دی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کل G20 ممالک نے ترقی یافتہ 76 ممالک کو ڈیٹ ریلیف دینے کا فیصلہ کیا. 1 مئی سے اس اسکیم کا اجرا ہو جائے گا. ریلیف سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا. وزیر اعظم عمران خان سے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی ملاقات. مشیر خزانہ نے IMF کی اضافی فائنینسنگ سے آگاہ کیا. وزیر اعظم نے G20 ممالک IMF اور عالمی بینک کی جانب سے قرضوں پر ریلیف دینے کے اقدامات کو سراہا. وزیر صنعت پنجاب سے ملاقات میں کہا ملک میں کاروباری سرگرمیاں بند ہونے سے منفی اثرات کا ادراک ہے. کاروباری حضرات اور چیمبرز سے رابطے میں ہیں. کورونا کے حوالے سے کافی فیصلے لیے، ہو سکتا ہے کچھ غلط ہو. بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ وقت پر کوئی فیصلہ نہ لیا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ کی دورہ سکھر کے دوران گفتگو بولے ہم نے مستحقین اور ضرورت مندوں کو ان کے گھروں تک راشن پہنچایا. امدادی رقم لینے کے لیے لوگوں کا مجمع جمع ہو رہا ہے جو ٹھیک رہی. وفاق سے اپیل ہے کہ کاؤنٹرز بڑھائے جائیں. حقائق کچھ بتایا کچھ. وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے میں کرونا وائرس سے متعلق ہولناک نقشہ کھینچ دیا. کہا بہت سارے کیسز رپورٹ ہوئے ہی نہیں. کئی ایسے لوگوں کی تدفین ہوئی جن میں کرونا کا شبہ تھا. جن اسپتال کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سیمی جمالی کی پروگرام نیا دن میں تردید. کہا اموات میں کوئی پراسراریت نہیں. لوگ گھبرا کر ہسپتال نہیں آ رہے. کراچی والوں نے لاک ڈاؤن کے احکامات ہوا میں اڑا دیے. نیو کراچی، سندھی ہوٹل، علی گڑھ بازار، اورنگی ٹاؤن میں رش. لیاقت آباد، کھوکھرا پارک سمیت دیگر علاقوں میں بھی عوام کا ہجوم. سبزی فروشوں اور دکانوں پر غیر معمولی بھیڑ. لاہور میں بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کی وجہ سے سڑکوں پر معمول سے زیادہ رش. دکانیں کھلنے سے بازاروں میں چہل پہل لوٹ آئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور، شیخ پورہ اور دیگر شہروں کا فضائی دورہ. سڑکوں پر ٹریفک دیکھ کر تفتیش کا اظہار. وزیر اعظم کا تمام وزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ. وفاقی وزارتوں سے کارکردگی رپورٹ مانگ لی. وزراء نے کام کو کتنا ٹائم دیا، کیا بڑے فیصلے کیے گئے، واضح کیا جائے. وزیر اعظم کی ہدایت. مختلف وزراء آج وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں وزارتوں کی کارکردگی رپورٹ جمع کرائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آج خاصی عرصے کے بعد ہم یہاں ایک نشست کر رہے ہیں، لیکن مسئلے کی نوعیت اور اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے بالمشافہ گفتگو ہو جائے. آپ کے علم میں ہے کہ 12 تاریخ کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک گلوبل انیشیٹو لانچ کیا ایک اپیل کی شکل میں. وہ مخاطب ہوئے گلوبل لیڈرز سے، وہ مخاطب ہوئے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے، اور انہوں نے یہ استدعا کی کہ کووڈ-19 نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. انسانی نقصان جو ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. 1,30,000 سے اموات تجاوز کر گئی ہیں. 20 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں. یہ ہے اس کا انسانی پہلو. اس کا ایک معاشی پہلو بھی ہے، اور معاشی پہلو یہ ہے کہ پوری گلوبل اکانومی اس سے متاثر ہو چکی ہے. اور بہت سے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اگر 3% کنٹریکشن ہوتی ہے گلوبل اکانومی میں تو اس کا امپیکٹ ہوگا کوئی $9 ٹریلین کے قریب. تو اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کاروبار بند ہیں اور جاب لیسنس ہو رہی ہے، نہ صرف پاکستان میں، امریکہ جیسے ملک میں اور ڈیولپڈ اکانومیز میں، یورپ میں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دے آر فیلنگ دا پنچ. ایکسپورٹس متاثر ہو گئیں، ریمیٹنسز
کے متاثر ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں، لے آفس کا خدشہ موجود ہے، تو اس ماحول میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں دنیا متاثر ہو رہی ہے، آپ متاثر ہو رہے ہیں، ڈیولپڈ ورلڈ متاثر ہو رہی ہے، ڈیولپنگ ورلڈ پر زیادہ اثر ہوگا. اور میں بات کر رہا ہوں ڈیولپنگ ورلڈ کی، میں اس کی وکالت کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے، کیونکہ پاکستان اس ڈیولپنگ ورلڈ کا حصہ ہے، مجھے اندازہ ہے کہ اس کا پاکستان پر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اکنامک سٹیمولس اور پیکج دیا، اور اسکریپ کر کے بمشکل ہم $8 بلین کا پیکج دے پائے، اور اس کی مثال نہیں ملتی تاریخ میں. تو اگر آپ دیکھیں کہ اس کا جو امپیکٹ پاکستان کی معیشت پہ پڑے گا، تو اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں ٹو دی ڈیولپنگ ورلڈ، تو آپ کو اندازہ ہوگا. اب ڈیولپنگ ورلڈ کی دو اور مشکلات ہیں. ایک، ان کے پاس فسکل سپیس نہیں ہے، اور نمبر دو، ان کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ فریجائل ہے. اب جہاں ان کی آمدن گر رہی ہے، جہاں ان کی برآمدات متاثر ہو رہی ہیں، وہاں ان کے اخراجات بڑھ رہے ہیں. وینٹیلیٹرز چاہیے، اکوپمنٹ چاہیے، ہاسپٹلس کو آپ نے اپنا ان کے ری انفورس کرنا ہے، ضروریات پوری کرنی ہے. تو سب سے مناسب اور کوئک رسپانس اگر دنیا دے سکتی ہے تو وہ ڈیٹ ریلیف کی شکل میں دے سکتی ہے. تو یہ آپ کر گزریے، اور اس گلوبل انٹر کنیکٹڈ دنیا میں اس کا فائدہ صرف ڈیولپنگ ورلڈ کو نہیں ہوگا، اس کا اسپن آف جو ہے وہ ڈیولپنگ اور ڈیولپ ورلڈ کو ہوگا. کیونکہ آج ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ چین متاثر ہو رہا ہو تو امریکہ متاثر نہ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ یورپ متاثر ہو رہا ہو اور پاکستان کی منڈیاں متاثر نہ ہو رہی ہوں. دیٹس دا کنیکشن. اس کے لیے انہوں نے ڈیٹ ریلیف کا تقاضا کیا، اور یہ ہم کچھ عرصے سے ہم اس پر خاموشی سے کوشش کر رہے تھے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے آپس میں دفتر خارجہ میں ایک مشاورت کا عمل اس کا آغاز کیا، اور فارن سیکرٹری صاحب سے میں نے درخواست کی، اور انہوں نے ڈی جی یو این جو تشریف فرما ہے، ہمارے جو پی آر ہیں نیو یارک میں منیر اکرم صاحب اور جنیوا میں خلیل ہاشمی صاحب، مل بیٹھ کر ہم نے ایک پلان مرتب کیا، ایک حکمت عملی وے فارورڈ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا کہ ہم اس کو اپروچ کریں تو کیسے کریں. آسان کام نہیں ہے. تو ہم نے ایک پیپر بنایا. جو ہم نے پیپر بنایا، اب اس پیپر کو تو بیسکلی تو یہ جو نوک پلک ہے، تفصیلات ہیں، وہ تو یا فائنینس سمجھ سکتا ہے یا اکنامک افیئرز ڈویژن سمجھ سکتا ہے. ہم تو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کر سکتے ہیں جس کا ہم نے آغاز کیا. تو پھر مناسب سمجھا کہ جو متعلقہ وزراء ہیں ان کو دعوت دی جائے دفتر خارجہ میں. تو میں نے دعوت دی ایڈوائزر فائنینس کو حفیظ شیخ صاحب کو، میں نے دعوت دی منسٹر پلاننگ کو اسد عمر صاحب کو، اور میں نے دعوت دی اکنامک افیئرز ڈویژن کے اس وقت جو وزیر تھے حماد اظہر صاحب کو. اور یہ جو ہمارا پلان تھا میں نے ان سے شیئر کیا تاکہ ان کا انپٹ لیا جائے. انہوں نے بڑے مفید مشورے دیے، ہم نے ان کے مشوروں کو شامل کیا، اور جب ہم نے ایک اپنی کمپریہنسو اسٹریٹجی بنا لی تو پھر میں نے وزیر اعظم سے درخواست کی. لاہور تشریف لے جا رہے تھے، ہم اکٹھے تھے جہاز میں، تو میں نے ان سے پلان شیئر کیا. اینڈ ہی سیڈ اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا، ہمیں بڑھنا چاہیے اس طرف. میں نے احتیاطاً یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے رسکس بھی ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا بالکل رسکس ہیں، لیکن ہمیں یہ رسک لینا چاہیے. چنانچہ ہم نے ان کی اجازت کے بعد پورا ایک جو ان سے درخواست کی کہ اس